السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم الیہا ممشا فابعدهم، متفق علیہ۔ محترم مصلیان کرام، آج کا درس میرے نزدیک زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے 2-4 منٹ اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر ضرور سنیں۔ پہلا جملہ میں یہ کہوں گا کہ بسا اوقات ہم کسی عبادت کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اپنے کسی دنیاوی کام کی غرض سے، وہاں پہنچنے کے بعد ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یار تمہارے خاطر ہم سنت چھوڑ کر چلے آئے، تم ابھی تک وہی ہو۔ ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بغیر سنت پڑھے ہم چلے جاتے ہیں، دکان کھولنے، کسی کو پیسہ دینے، کوئی کسی سے ملنے، کسی کو ریسیو کرنے، گھر میں کوئی کام کرنے، پتہ چلتا ہے ہم ہی پہلے آ گئے، وہ کام ہوا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، تو پہلے ترجیح دیا جائے عبادت کو۔ دوسرا جملہ میرا یہ ہے اس درس کے تعلق سے کہ ایک امام، چاہے اس مسجد کا ہو چاہے دنیا میں کسی مسجد کا ہو، بحیثیت امام ہر ایک امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیچھے پڑھنے والے نمازیوں کا خیال کرے۔ کس بارے میں خیال؟ ان کی نماز کیسی ہے، وہ نماز میں کتنا حاضر ہوتے ہیں، وہ نماز میں غیر حاضر کیوں ہوئے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس بارے میں خیال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا چکے ہوتے تھے دیکھتے تھے اس پر کس نے کتنا عمل کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی نمازی کا نام لیے نماز ہی میں، مسجد ہی میں نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرتے تھے بغیر نام لیے۔ ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء، دیکھو نام نہیں لے رہے ہیں لیکن خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ مصلیوں سے، کہ میں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا نا کہ کون ہے کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں کبھی کبھار ایسی باتیں کروں تو آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ دیکھیے مل کر بھی تو بتا سکتے تھے، ایسا کاہے بتا رہے ہیں درس کے اندر۔ ایسا نہیں ہے، ایک امام اصلاح کے لیے ایسا کرتا ہے اور ایسا کر سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی وہ کرتا ہے۔ ہم اور آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ بغیر نام لیے اصلاح کی جا سکتی ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات تمام لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو ہوتا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ شاید مجھے ہی کہہ رہے ہوں، میں اصلاح کر لوں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کے تعلق سے تیسری بات سن لیجئے۔ 2 باتیں میں نے کہہ دی، تیسری بات سن لیجئے۔ میں نے کہا نا کہ تھوڑا درس قیمتی وقت نکال لیجئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے بعض دینی بھائی اور ایسے منہج پر ہیں الحمدللہ ہم اور آپ کہ وہ فرقہ ناجیہ سے تعلق رکھتا ہے، ہم اہل حدیث سے الحمدللہ، اور ہمارے بعض دینی بھائی بھی الحمدللہ اسی منہج پر ہیں، اور دعویٰ بھی کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم موحد ہیں اور سب سے بڑے منہج کو فالو کرنے والے ہیں، سب سے بڑے موحد ہیں، اور اتنے بڑے موحد ہیں کہ بعض موحدین پر اعتراض بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی ٹپڑیاں بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ صحیح ہے، اور اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ موحد شخص کی بہت زیادہ فضیلت ہے، توحید پر رہنے والا، توحید پر زندگی گزارنے والا، توحید پر مرنے والا۔ لیکن میرا ایک ہی سوال ہے، کیا توحید ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم نماز با جماعت نہ پڑھیں؟ میرا آئے ہوئے 15 مہینے ہو گئے، 15واں مہینہ چل رہا ہے۔ میں کچھ لوگوں کو نوٹ کیا ہوں، قسم خدا کی بتا رہا ہوں کہ میں شاید اگر میں غور کروں تو رمضان کے علاوہ میں نے فجر کی نماز میں نہیں دیکھا ہے، اور وہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں اہل حدیث سے پیور ہوں ایک دم، اور وہ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں۔ کیا اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم سب سے بڑے موحد ہیں اور جماعت سے پیچھے رہیں؟
نماز کا خیال نہ کریں. کتنے ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پرچار کرتے ہیں کہ ہاں توحید پرست ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے، بالکل بے شک اس پر ہونا چاہیے اور اسی میں نجات ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا صرف یہی سوال ہے، ایک معصومانہ سوال، کہ کیا آپ کی توحید، آپ کا اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان اور اہل حدیث کا دعویٰ اور یہ سب کچھ منہج صحابہ، کیا اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ صاحب آپ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو، باقی سب غائب کر دو؟ یہ میرا ایک سوال ہے بس، کہ آپ کے اندر کتنا اہل حدیث کا ایمان موجود ہے، کتنے بڑے آپ موحد ہیں کہ آپ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، اور آپ کے لیے کون سی ایسی حدیث ہے جو 15 مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے جواز کا راستہ اختیار کیے ہوئے کہ آپ جماعت چھوڑ کر پڑھو. اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی کبھار جائز چیزوں کو بھی وقت کے اعتبار سے جائز نہیں بلکہ افضل پر عمل کرنا چاہیے. جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اب اس حدیث کا آپ لوگ ترجمہ سن لیجئے اور اس کے بعد جائیے. آپ لوگ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے نماز میں ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون ہے؟ ابعدہم الیہا ممشن، جو سب سے زیادہ پیدل چل کر آتا ہوں. فابعدہم، اور جو اس سے زیادہ پیدل چل کر آتا ہوں. سوچئے، میں 15 مہینے کا ریکارڈ بتا رہا ہوں، اس سے پہلے کون کیا تھا مجھے نہیں معلوم ہے. میں اپنی آنکھوں دیکھا اور اپنا محسوس کیا ہوا، اپنا تجربہ کیا ہوا، اپنا جائزہ لیا ہوا آپ لوگوں کا، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کے اعتبار سے جو پیدل چل کر آتا ہے، دور سے آتا ہے، فابعدہم، جو اور دور سے آتا ہے، اس کی فضیلت ہے. اور ہمارے کئی ایسے بھائی ہیں جو بالکل غائب رہتے ہیں اور موحد ہیں، وہ الحمدللہ موحد ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی طنز بھی نہیں ہے، الحمدللہ موحد ہی کامیاب ہوں گے. لیکن اصلاح کی ضرورت ہے. ایسے توحید پرستوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہ اس نماز کا خیال کرے جس نماز کے بارے میں وہی اللہ جو اکیلا ہے سوال کرے گا کہ آپ نے کس بات کو ترجیح دی تھی، کون سا ثبوت ایسا بنایا تھا، کون سی ایسی دلیل پکڑی تھی آپ نے. اجر و ثواب کے اعتبار سے پیدل چل کر آنے والا. اور ایک آخری جملہ جو اسی حدیث کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی ینتظر الصلاۃ. ہمارے وہ بھائی کان کھول کر سنیں جو فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں اور گھر میں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. والذی ینتظر الصلاۃ، وہ آدمی جو نماز کا انتظار کرتا ہے حتی یصلیھا مع الامام. اور انتظار کب تک کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ یہاں تک کہ اس نماز کو وہ امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے. اعظم اجرا من الذی یصلی ثم ینام، اس آدمی سے زیادہ اجر کا مستحق ہے جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اور پھر سو جاتا ہے. جو جماعت کے ساتھ آتا ہے نماز پڑھنے، جو مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے، اس کا مقام الگ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب الگ ہے وہ تنہا اکیلا پڑھنے سے. اسی لیے میری آخری گزارش یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے. جماعت کے فضیلت کے تعلق سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، حدیثیں بھی موجود ہیں. الحمدللہ 40 سے زائد فضیلتیں با جماعت نماز پڑھنے کی ہے. انشاءاللہ کبھی اس کو بھی میں بیان کروں گا. لہٰذا ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں اور نماز کا خیال کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے، ہماری نمازوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائے اور ہم کو مرتے دم تک ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل، حسن عبادت اور حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.